السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، رکیے، ایک لمحے کے لیے اپنی تمام مصروفیات کو روک دیجیے۔ آپ کی ساس کچھ کہہ رہی تھی، بچے شور مچا رہے ہیں، موبائل پر نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں۔ سب بند کر دیجیے، سب کچھ ایک طرف رکھ دیجیے، کیونکہ جو بات آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ صرف آپ کی دنیا ہی نہیں، آپ کی قبر، آپ کی آخرت، آپ کے بچوں کا نصیب، حتیٰ کہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کریں تو رب راضی ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی روز سننے والی نصیحت نہیں، بلکہ آج جو آپ سننے جا رہی ہیں وہ ایک ایسا راز ہے جو ہر عورت کو محرم کے مہینے میں جان لینا چاہیے۔ کیونکہ محرم کا مہینہ صرف سوگ کا نہیں، صرف ماتم کا نہیں، بلکہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کا سچ، آنکھ کے آنسو اور ہاتھ کا صدقہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کبھی سوچا کہ وہ عورت جو کربلا کے دشت میں کھڑی تھی، جس نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، جس نے پانی کو ترسا، وہ زینب تھیں۔ تو آج ہم جیسے دور کی عورتوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 9 صدقے، جی ہاں، صرف 9 چیزیں صدقہ کر کے ہم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی روش پر چل سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، سننے کے لیے دل تیار کریں، دماغ کھولیں اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ ان 9 چیزوں میں جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گی۔ پہلا صدقہ، زبان کا صدقہ، یعنی خاموشی کو عبادت بنانا۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا، اور ان 9 میں سے سب سے پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ جی ہاں، زبان جو دل کی نیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہے، زبان جو الفاظ کو جنم دیتی ہے، وہ الفاظ جو یا تو رشتوں کو جوڑتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جب ہر لمحہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، تب زبان کا صدقہ سب سے پہلی عبادت بن جاتا ہے۔ اکثر خواتین گھر میں غصے یا تھکن کی حالت میں بچوں یا شوہر سے ایسے جملے کہہ دیتی ہیں جو ان کی عبادتوں کو کھا جاتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پر زبان کا صدقہ دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ برا کہنا ہے تو رک جائیے، اگر کوئی سخت بات دل میں آئے تو زبان کو کنٹرول کر لیجیے، اور اگر کوئی بولنے سے دل ٹوٹ سکتا ہے تو چپ ہو جانا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ خاموشی صرف گناہ سے بچنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھار خاموشی چیخ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، کہ کبھی ایک لمحے کی خاموشی دل کے 1000 زخموں کو بھر سکتی ہے، کہ بعض اوقات آپ کی زبان بند ہو لیکن آپ کا صبر آسمانوں کو ہلا دے۔ آج جو میں آپ کو حکایت سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی عورت کی سچی داستان ہے جس کی خاموشی نہ صرف اس کی دنیا بدل گئی بلکہ اس کی آخرت کو بھی جگمگا گئی۔ میری پیاری بہنوں، میں اب آپ کو ایک حکایت سنانا چاہتی ہوں۔ اس حکایت کو غور سے سنیے گا۔ یہ حکایت ام آمنہ نامی عورت کی ہے۔ ام آمنہ کے شوہر ایک معمولی مزدور تھے، دن بھر پتھر توڑتے، شام کو پسینے سے شرابور تھکے ہارے گھر آتے۔ گھر میں فاقہ کشی، بچوں کی بھوک، ٹپکتی چھت، پھٹے کپڑے اور ان سب پر متضاد شوہر کا غصہ، سخت مزاجی اور بے پرواہ رویہ۔ ام آمنہ کی زندگی ایک آزمائش بن چکی تھی، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر دوسری عورت کہتی، اگر میرے شوہر نے مجھ سے ایسا سلوک کیا ہوتا تو میں تو کب کا چھوڑ چکی ہوتی۔ کوئی مشورہ دیتی، تمہیں بولنا چاہیے، چیخنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، لیکن ام آمنہ بس خاموش رہتی۔ اس کی خاموشی میں غصہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، بلکہ عبادت تھی۔ محرم کا مہینہ آیا، عاشورہ قریب تھا۔ ام آمنہ نے اپنی فقیری میں بھی نیت کر لی کہ اس محرم میں وہ سب سے بڑا صدقہ دیں گی، زبان کا صدقہ۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، میں کچھ دے تو نہیں سکتی لیکن اپنی زبان کو صدقہ کر سکتی ہوں۔ اگر میرا صبر تیرا قرب حاصل کر سکتا ہے تو میں خاموش رہوں تیرے لیے۔
اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن جب شوہر غصے میں تھا، اس نے آمنہ کے بنے کھانے کو زمین پر پھینک دیا۔ برتن ٹوٹ گئے، بچے سہم گئے، لیکن آمنہ نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر کے آہستہ سے یا صبور پڑھا۔ دوسرے دن شوہر نے آمنہ پر الزام لگایا کہ گھر میں برکت نہیں رہی، سب اس کی نحوست ہے، مگر آمنہ پھر خاموش رہیں۔ اس نے دل میں کہا، یا ستار، میری خاموشی کو میرے گناہوں کا پردہ بنا دے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جس نے ہر چیز بدل دی۔ ایک رات جب پورا محلہ سو رہا تھا، آمنہ کے شوہر گھر آئے، لیکن اس بار ان کے چہرے پر کچھ اور تھا۔ وہ رو رہے تھے، لرز رہے تھے، کہنے لگے، آمنہ، آج کام سے واپس آتے ہوئے میں ایک حادثے میں بال بچا ہوں۔ میں مر سکتا تھا، مگر ایک لمحہ آیا جب میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آیا، خاموش، صابر، دعا کرتی ہوئی۔ مجھے لگا کہ تمہاری خاموشی نے مجھے بچا لیا ہے۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو۔ بہنوں، وہی مرد جو زبان دراز تھا آج آمنہ کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور وہ عورت، اس کی خاموشی، اس کا صبر، اس کا زبان کا صدقہ رب کے ہاں مقبول ہو چکا تھا۔ آمنہ کی زندگی بدل گئی، اس کا شوہر نیک بن گیا، اس کے بچوں کے چہرے مسکرانے لگے، اور محلے بھر میں لوگ اسے صبر والی اماں کے نام سے جاننے لگے۔ یہی وہ حکایت ہے جو ہمیں بتاتی ہے، عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا، اور ان میں سب سے پہلا اور سب سے قیمتی صدقہ ہے خاموشی کا صدقہ۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو خاموشی صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کا دل دکھتا ہے تو زبان بند کر کے رب سے دعا کر لیں۔ یقین جانیے، اس محرم میں اگر آپ نے زبان کا صدقہ دے دیا تو وہ دروازے کھلیں گے جو برسوں سے بند تھے۔ کیا آپ بھی خاموشی کو عبادت بنانا چاہیں گی؟ دوسرا صدقہ، وقت کا صدقہ، یعنی رب کے لیے لمحے وقف کرنا۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا صدقہ ہے وقت کا صدقہ۔ وقت جو ہر انسان کو ایک جیسا دیا گیا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو اس وقت میں سے کچھ لمحے اللہ کے لیے وقف کر دے۔ خواتین کی زندگی بچوں، شوہر، گھر، ذمہ داریوں میں گزر جاتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ انہی لمحوں میں سے کچھ لمحے رب کے لیے کیوں نہیں نکالے جاتے؟ محرم کا مہینہ توبہ، ندامت اور نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر روز صرف 10 منٹ قرآن کی تلاوت، 5 منٹ استغفار اور 15 منٹ خاموشی سے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نکال لیے جائیں تو یقین جانیے وقت کا صدقہ پورے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جب عورتیں اپنی قیمتی وقت کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتی ہیں تو اللہ ان کے پورے دن کو برکت دے دیتا ہے۔ ان کے گھر میں سکون، ان کے بچوں میں نرمی اور ان کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو نظر نہیں آتا، مگر اس کے اثرات زندگی کے ہر پہلو پر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وقت کا صدقہ نہ صرف عبادت بن جاتا ہے بلکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تیسرا صدقہ، لبوں کا صدقہ۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور آخری صدقہ ہے لبوں کا صدقہ۔ یہ صدقہ وہ ہے جو بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے وزنی ہوتا ہے۔ عورت کے لب جب دعا میں ہلتے ہیں، ذکر میں لرزتے ہیں یا کسی کو دلاسا دیتے ہیں تو وہ اللہ کے دربار میں نور بن کر بلند ہوتے ہیں۔ لبوں کا صدقہ صرف لمبی لمبی دعائیں نہیں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو کسی مایوس دل میں روشنی بھر دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں سکون دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے، یہ سب الفاظ صدقہ ہیں اور ان کا اجر اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ لبوں کا صدقہ خاموشی بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت کسی کی برائی سننے کے بجائے خاموش ہو جائے، کسی کی بے عزتی کے جواب میں جواب نہ دے، تو اس کی یہ خاموشی عبادت بن جاتی ہے۔ خاص طور پر محرم کے دنوں میں
اگر عورت اپنی زبان کو ذکر سے، درود سے، دعا سے مصروف رکھے تو وہ لب، وہ زبان، وہ ہونٹ اللہ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ لبوں کے صدقے کی طاقت کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے سمجھیں، جن کی خاموش دعائیں، نرم بول اور محبت بھرے جملے پوری امت کی ماں بن گئے۔ آج ہم بھی اگر اپنے لبوں کو رب کے لیے صدقہ کر دیں تو وہ زبان قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ یہ تیرے ہی نام میں مشغول رہی۔ چوتھا صدقہ لباس کا صدقہ، پردے کو صدقہ بنا دینا۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور تیسرا صدقہ ہے لباس کا صدقہ۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام ہے، لیکن اللہ کے لیے شرم و حیا اختیار کرنا بھی صدقہ ہے۔ محرم کا مہینہ حیا، غیرت، قربانی اور وفا کا پیغام ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی عورت اپنا لباس درست کر لے، پردے کو اپنائے، بد نظری سے بچے اور اپنے آپ کو پاکیزگی میں سمیٹ لے تو وہ اللہ کے حضور سب سے بڑی نیکی کر رہی ہے۔ پردے کا صدقہ وہ صدقہ ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم سے۔ آج کے دور میں جب فیشن، شہرت اور دکھاوے نے عورت کو کمزور کر دیا ہے، تو محرم کا مہینہ موقع ہے کہ ہم اپنے لباس کو اللہ کے نام پر بدل دیں، اللہ کی خاطر خود کو چھپا لیں اور اس ایک عمل سے اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچا لیں۔ یاد رکھیے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، ان کا پردہ، ان کی حیا محرم کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جو عورت لباس کا صدقہ دیتی ہے وہ صرف خود کو نہیں، اپنے خاندان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہے۔ پانچواں صدقہ نظر کا صدقہ، یعنی آنکھوں کی حفاظت اللہ کے نام پر۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا، اور ان میں سے چوتھی چیز نظر کا صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو خاموش ہے لیکن دل پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ عورت کی نظر صرف خوبصورتی یا فتنہ نہیں دیکھتی، وہ نظر اگر چادر میں ڈھکی ہو تو اپنے رب کے جمال کو بھی دیکھتی ہے۔ یہی آنکھیں اگر رب کے لیے جھک جائیں تو عبادت بن جاتی ہیں، اور اگر ان میں حیا آ جائے تو رحمتوں کی بارش بن جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری آنکھیں دن میں کتنی بار غیر ضروری چیزوں پر پڑتی ہیں؟ موبائل پر، ڈراموں میں، بازار میں، سوشل میڈیا پر، وہ سب کچھ جو دل کو غافل کرتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے۔ محرم کا مہینہ موقع ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا، تو کیوں نہ ہم سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں۔ نظر کا صدقہ صرف بد نظری سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو دیکھ کر ان کے لیے دل سے دعا کریں، کسی پریشان کو دیکھ کر اس کی مدد کریں، یا کسی غمزدہ کو دیکھ کر مسکرا کر دلاسا دیں۔ یہ آنکھیں اگر اللہ کے راستے میں جھک جائیں تو آنکھوں کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، اور وہ آنسو جو توبہ میں بہیں وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ محترم بہنوں، محرم کا مہینہ ہمیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا درس دیتا ہے، جنہوں نے کربلا کا منظر دکھا لیکن نظر کو شکایت میں نہیں ڈالا بلکہ صبر اور رضا میں بدل دیا۔ اگر آپ نظر کا صدقہ کر دیں تو رب آپ کی نگاہ میں وہ نور رکھ دیتا ہے جو فیصلوں کو درست اور زندگی کو پرامن بنا دیتا ہے۔ چھٹا صدقہ خاموش معافی کا صدقہ۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور چھٹا صدقہ ہے خاموش معافی، وہ معافی جو زبان سے نہیں دل سے دی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتیں دل میں بہت کچھ لے کر چلتی ہیں، شوہر کا سخت جملہ، ساس کا طنز، بہو کی بدتمیزی، بچوں کی نافرمانی، یہ سب زخم بن کر دل میں رہ جاتے ہیں، اور جب دل زخمی ہو تو نہ عبادت میں لذت آتی ہے نہ دعا میں آنسو۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ معاف کرنا سیکھو۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، وہ زخم کھاتے رہے مگر زبان سے شکوہ نہیں کیا،
تو اے بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امت کی بہن، تو بھی اگر دل میں چھپے زخموں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے تو یہ سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی خاموش معافی وہ صدقہ ہے جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ خاموش معافی صرف دوسروں کو معاف کرنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو آزاد کرنے کا عمل ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتی ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہی ہلکا پن اللہ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے۔ جو عورت محرم میں معافی کا صدقہ دے دیتی ہے، اللہ اس کی زندگی سے دکھوں کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ 7واں صدقہ نیند کا صدقہ، یعنی رات کی نیند رب کے لیے قربان کرنا۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور 7واں صدقہ ہے نیند کا صدقہ، رات کی پرسکون نیند جو ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اگر اس کا ایک حصہ بھی رب کے لیے قربان کر دیا جائے تو وہ صدقہ، وہ قربانی بن جاتی ہے جس کا اجر اللہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ محرم کی راتیں توبہ، دعا اور ندامت کے بہترین ہیں۔ اگر ایک عورت صرف 10 منٹ جلدی بیدار ہو کر 2 رکعت نفل، کچھ آنسو، کچھ دعا، کچھ استغفار رب کے حضور پیش کر دے تو وہ تھوڑی سی نیند قربان کر کے وہ سب پا لیتی ہے جو دنیا کی دولت بھی نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، رات کا وقت رب اور بندے کے درمیان سب سے خاموش، سب سے سچا رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی رات کی عبادت کو اہمیت دی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آخری رات بھی اپنے رب سے مناجات کی۔ تو ہم عورتیں کیوں نہ اپنی نیند کا صدقہ دے کر اس سنت کو زندہ کریں۔ یہ صدقہ ہماری روح کو وہ سکون دیتا ہے جو کسی آرام دہ نیند میں بھی نہیں ملتا۔ 8واں صدقہ علم کا صدقہ، جو سیکھا وہ بانٹ دو۔ عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا، اور ان میں 8واں صدقہ ہے علم کا صدقہ۔ محترم بہنوں، علم وہ واحد دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو نفع دینے والا علم سکھاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے ثواب میں جیتا رہتا ہے۔ ہر عورت کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا علم ضرور ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کا سلیقہ آتا ہے، اخلاقیات کی باتیں معلوم ہیں، یا گھر کے اسلامی نظم و ضبط کا شعور ہے، تو یہ سب علم ہے، اور اسے بانٹ دینا اللہ کے نزدیک بڑا صدقہ ہے۔ محرم کا مہینہ موقع ہے اپنے گھر، اپنی سہیلیوں، اپنی بہنوں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں تک وہ علم پہنچانے کا جس سے ان کی زندگی سنور جائے۔ آپ چاہیں تو روز ایک حدیث سیکھ کر اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے واقعات سنائیں، یا کسی ان پڑھ عورت کو قرآن کا ایک حرف سکھا دیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے ذریعے اللہ آپ کی نسلوں کی عقلوں کو منور فرما سکتا ہے۔ محرم کی راتوں میں اگر کوئی عورت تنہائی میں دعا کرے، یا اللہ جو سیکھا ہے اسے تیری رضا کے لیے سکھانے کی توفیق دے دے، تو یقین جانیے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ، اس کے سکھائے ہوئے اصول قیامت تک کا صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ 9واں صدقہ وقت کا صدقہ، چند لمحے اللہ کے نام پر عورتیں اگر محرم میں یہ 9 چیزیں صدقہ کر دیں تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور 9واں صدقہ ہے وقت کا صدقہ۔ وقت وہ خزانہ ہے جو کسی کے پاس دوبارہ نہیں آتا۔ جو لمحہ گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے ماضی کا حصہ بن گیا۔ تو جو عورت اپنے دن سے صرف چند لمحے اللہ کے دین کے لیے یا کسی غمزدہ انسان کے لیے وقف کر دے، وہ دراصل اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہی ہوتی ہے۔ وقت کا صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد یا درس میں جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بزرگ کو وقت دے دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں، یا کسی بچے کے ساتھ بیٹھ کر اسے اخلاقیات کا سبق دے دیں۔ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ پلٹا کر اس کا اجر دیتا ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ 5 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کریں، 3 منٹ بھی کسی کی دلجوئی کریں،
یا 1 منٹ بھی سچے دل سے توبہ کریں تو یہی وقت کا صدقہ ہے۔ اللہ کے ہاں کئی گناہ بڑھ کر قبول کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں وقت کا بہترین استعمال کیا۔ ان لمحوں کو بھی رب کے ذکر میں بدلا جب ہر طرف ظلم اور فتنہ تھا۔ آج کی عورت اگر روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے صدقہ کر دے، بچوں سے ہٹ کر، دنیا سے الگ، صرف رب کے لیے، تو یہی 10 منٹ اس کی زندگی کے بدترین لمحوں کو بہترین میں بدل سکتے ہیں۔